السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے اندر کوئی نیا لیسن ابھی تک شامل نہیں کیا جا رہا، جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں مد منفصل، اسی کو آج بھی ہم پریکٹس کریں گے اپنے لیسن کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ جو اس کی ایگزامپلز ہیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 68 سورہ النحل سے ہم لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وَأَوْحَى واو یہ ادائیگی کے اندر آپ کے ہون بالکل گول ہو جائیں گے۔ او حروف لین میں سے ہے، اس کو مجہول طریقے سے پڑھنے سے بچنا ہے آپ نے، اور ہا کی ادائیگی کو آپ نے درست رکھنا ہے۔ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے اندر بھی اس کی ادائیگی میں تھوڑا فرق تھا، تو ہا کو شارپ کرنا ہے، مڈل تھروٹ سے یہ نکلتا ہے وسط حلق سے۔ وَأَوْحَى پھر پڑھیے ربک إلى النحل نون مشدد حالت میں ہے، اس کے اوپر آپ غنہ کریں گے، غنے کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہے۔ یہاں پہ بھی آ رہا ہے، اس کی ادائیگی کو درست رکھیے گا۔ إلى النحل أن اتخذي أن اتخذي من الجبال بيوتا بيوتا ومن الشجر ومن الشجر ومما يعرشون
ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي ثم كلي من كل الثمرات من كل الثمرات من नून के ऊपर जज़म है, यानी नून साकिन हालत में है और उसके बाद काफ आ रहा है, तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। समाराती में सा की अदायगी को दुरुस्त रखिए और रॉ को पुर कीजिए क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। मिन कुल्ली समाराती من كل الثمرات कुल्ली समाराती كل الثمرات फस्लुकी فاسلكي सुबुल سبل रब्बिकी ربك ज़ुलुला ذللا यखरुजु يخرج यखरुजु يخرج मिन बुतूनिहा من بطونها मिन बुतूनिहा من शराब शराब रॉ को पुर कीजिएगा और अलिफ मद्दा यहाँ पर हो रहा है, 2 हरकत तक इसको खींच के पढ़ेंगे आप। शराबुम शराब तनवीन के बाद मीम आ रहा है, आप यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना करेंगे। गुन्ने की ड्यूरेशन 2 हरकत तक है। शराबुम मुख्तलिफुन शराब मुख्तलिफ शराबुम मुख्तलिफुन शराब मुख्तलिफ अलवानुहु
الأنوه فيه. فيه यहाँ पर लास्ट टाइम भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आपके सामने कि यहाँ पर याय मद्दा है फी के ऊपर, लेकिन ही पे नहीं है, तो आपने ही के ऊपर इसको 2 हरकत तक लंबा नहीं करना है, याय मद्दा नहीं करना है। फी ही فيه शिफा للناس شفاء للناس شفاء للناس شفاء للناس للناس إن في ذلك إن في ذلك ذلك إن 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 في ذلك في ذلك في ذلك في ذلك لآية 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 قوم قومي قوم قومي قوم قومي يتفكرون يتفكرون لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك رسلا यहाँ पर आप देखिए कुली लिखा है ये, ठीक है, काफ पे लाम कुल लाम जेर या ली कुली। अगर यहाँ पर तशदीद होता तो इसको कैसे पढ़ते, कुल्ली पढ़ते, जैसे ये लिखा हुआ है कुल ली, यानी कि यहाँ पर लाम को हम 2 टाइम्स पढ़ रहे हैं, पहले काफ को लाम से मिला रहे हैं, फिर लाम को अपनी हरकत के साथ पढ़ रहे हैं, कुल ली। लेकिन यहाँ पर हम लाम को एक ही दफा पढ़ेंगे, एक दफा ही लाम के साथ ये जुड़ेगा और फिर या पढ़ी जाएगी। तो आप इसको और इसको आपस में मिक्स कर रहे हैं, दोनों को सेम स्टाइल में पढ़ रहे हैं, ये गलत है। ये कुली है और ये कुल्ली है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए। और ये रब्बी की है, हरकत का ख्याल रखिए, जबर जेर पेश की तब्दीली ना कीजिए। और जुलूला, लाम के ऊपर 2 जबर हैं, जो वक्त की सूरत में एक जबर ड्रॉप हो जाएगी, तो एक जबर जब अलिफ के साथ पढ़ी जाएगी तो यहाँ पर हम मद करेंगे, यानी कि 2 हरकत तक इस्लाम को, इस जबर को खींच के हम पढ़ेंगे। फिर से पढ़ते हैं हम, ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل سبل ربك ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات را को आप पुर नहीं कर रहे हैं, इसको पुर करना है आपने. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم ثم كلي كلي من من كل كل الثمرات الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها شراب ألف مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها तो को आपने पुर करके पढ़ना है. शराबुम रा को भी पुर करके आप पढ़ेंगे. मुख्तलिफुन यहाँ पर इजहार करेंगे क्योंकि आगे थ्रॉट लेटर्स में से हमजा है. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها بطونها شراب شراب مختلف مختلف ألوانه ألوانه فيه فيه شفاء شفاء للناس للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في إن في ذلك ذلك لآية لآية لقوم لقوم يتفكرون يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن إن في في ذلك لآية لقوم لقوم يتفكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. सूरत के बारे में आपसे पहले भी जिक्र हो चुका है. इसका उन्वान, इसका टॉपिक, अल्लाह ताला ने जो नेमतें और जो अल्लाह ताला ने तख्लीकात की जो नेमतें हमें अता फरमाई उन सब का जिक्र है, तज़किरा है इसमें. एक तो शुक्रगुजारी के लिए कि अल्लाह ताला के हम शुक्रगुजार बंदे बने और नाशुक्री से बचें. और दूसरा और इससे भी पहली बात ये कि अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार कायनात के अंदर अपनी निशानियां बिखेर के रखी हुई हैं. कुछ निशानियां अल्लाह ताला ने अपने अपने वही के अंदाज में हमें अता फरमाई, जैसे कुरान करीम है और उसके बाद हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. इसमें भी बेशुमार निशानियां हमारे लिए, सोच रखने वालों के लिए, अक्ल रखने वालों के लिए
اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بھی بے شمار جو چیزیں پیدا کی ہیں، جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت چھپی ہوئی ہے کہ جو ان چیزوں کے اوپر، کائنات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو وہ بالآخر اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کوئی واحد اور لا شریک ہستی ہے جس نے زبردست پلاننگ کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اور اس کا نظام کس قدر منظم انداز میں چل رہا ہے اور کس قدر منظم اور باضابطہ طریقے سے ہر چیز کام کر رہی ہے، اور بہت سارے اور بھی اس میں اسباق ملتے ہیں۔ کائنات میں بکھری ہوئی بے شمار نشانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں، اور انہی میں سے آج ہم جس کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ اوحا، اور وہی بھیجی۔ اوحا وحیون سے ہے، یعنی کہ اس میں سمجھنے کا بھی اور دل کے اندر بات ڈال دینا، کسی بات کو سمجھانا، کام کرنے کا طریقہ بتانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ یعنی کہ طریقہ سکھایا، اس کو بتایا، اس کو سمجھایا۔ رب کا، آپ کے رب نے، کس کو؟ الا، طرف، نحلی، شہد کی مکھی کے۔ نحلی دراصل واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، یہ مؤنث بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ بعض ایسے آپ کو مل جائیں گے حروف عربی قواعد کے اندر کہ جو ایٹ اے ٹائم، سیم ٹائم واحد بھی ہوتی ہیں اور جمع بھی، مؤنث بھی ہوتا ہے اور مذکر بھی، جیسے بال، تو یہ بال زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بال بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نحلی، ایک شہد کی مکھی بھی ہو سکتی ہے اور شہد کی مکھیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، اور وحی بھیجی آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو طریقہ سکھایا، اس کو سمجھایا، اس کو بتایا۔ کیا بتایا؟ ان اتخذی، ان کے، اتخذی، بنا لے، من الجبالی، من سے، الجبالی، پہاڑوں میں، یعنی کہ تمام پہاڑوں پہ نہیں، من الجبالی، مخصوص پہاڑوں پہ یا کچھ پہاڑوں پر، بیوتن، گھر یا چھت، چھتے، ومن، اور سے، الشجری، درختوں میں، ومما، اور اس میں جو یعرشون، وہ اونچی چھتریاں بناتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شہد کی مکھی کو کہ وہ اپنے چھتے یا اپنے گھر بنائیں، اور اس کے اندر اگر آپ شہد کی مکھی کا چھتا دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت زبردست میکینزم ہے، بہت زبردست طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ایک شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ اپنا چھتا تیار کرتی ہیں، اور کس قدر خوبصورتی، منظم انداز میں اور ضبطگی ہے ان کے ہر کام کے اندر، اور ایک ڈسپلن نظر آتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں آپ اس کا چھتے کو اگر آپ معائنہ کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کس قدر باریک بینی کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں اور چھتا بناتی ہیں، اور چھتا کہاں پر بناتی ہیں؟ اونچی جگہوں پر بناتی ہیں، ایسی جگہوں پر جہاں پر ان کا چھتا محفوظ ہو۔ تصور کرتی ہیں وہ کیا ہے؟ جبال، یعنی پہاڑوں پر، بیوتن، گھروں کی چھتوں کے اوپر، یعنی کہ اونچی جگہ پر چھتے بناتی ہیں۔ ومن الشجری، جبالی بیوتن، یہاں پر آپ تو گھر اور چھت ہے، اس کو میں مزید ایکسپلین گھروں کی چھتوں کے ساتھ وہ نہیں کر رہی ہوں۔ بہرحال گھروں کی چھتوں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر اونچی جگہ پر وہ چھتے بناتی ہیں اپنے، تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ ومن الشجری، اور درختوں کی بھی اوپر اونچی جگہوں پر وہ چھتے بناتی ہیں، یہ گھر بناتی ہیں اپنے۔ وہ مما، اور اس میں سے جو یعرشون، اونچی چھتریاں بناتے ہیں۔ تو یہ ساری جو جگہ ہیں یہ کس نے ان کو بتائیں کہ آپ نے اس جگہ پر چھتے بنانے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بات سمجھائی اور سکھائی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور وہ چھتے بناتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ ثم، پھر کیا کرو؟ کلی، کھا، من سے، کلی، ہر قسم کے، الثمراتی، میووں میں سے، پھر ہر قسم کے میووں میں سے کھاؤ۔ فصل کی، تو پھر تو چل راستوں، فصل کی، تو پھر تو چل، سبولا، راستوں پر، رب کی، اپنے رب کے، ذلولا، آسان کیے ہوئے،
شہد کی مکھی پہاڑوں پر جاتی ہے، بیابانوں میں جاتی ہے، باغوں میں جاتی ہے، اور کھیتوں میں جاتی ہے، ہر جگہ پر جاتی ہے، لیکن وہاں پر جاتی ہے جہاں پر اس کو پھل اور پھول ملتے ہیں، جہاں سے وہ رس اکٹھا کرتی ہے، اور رس اکٹھا کر کے وہ اپنے چھتوں کے اندر ان کو محفوظ کرتی ہے. تو یہ سارے جو پروسیس ہے، یہ جو سارا طریقہ ہے، یہ کس نے سکھایا ہے اس شہد کی مکھی کو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے. اور فصلوں کی سبولا ربی کی، اور پھر تو چل راستوں پر اپنے پروردگار کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راستے بھی سمجھائے ہیں. جو شہد کی مکھی ہے وہ سحری کے وقت پہ اپنے گھروں سے باہر نکل آتی ہیں اور سورج کی روشنی کو فالو کرتی ہیں، اور پھر سورج کی روشنی کے ذریعے سے اپنے مقام تک پہنچتی ہیں اور رس اکٹھا کرتی ہیں، اور پھر اپنے چھتوں میں آ کر اس رس کو محفوظ کرتی ہیں. اب وہ سیدھا اپنے راستے کو فالو کرتی ہیں، جس راستے سے وہ جاتی ہیں اسی راستے سے وہ واپس آتی ہیں، اور اپنے چھتے کے علاوہ کسی دوسرے چھتے میں نہیں جاتی ہیں. وہ اپنے ہی گھر میں آتی ہیں اور اپنے ہی گھر سے جاتی ہیں، اور ایک مخصوص جگہ پر ہی وہ اپنا شہد اکٹھا کرتی ہیں. ایسے نہیں کرتی ہیں کہ جہاں جو چھتا نظر آیا اسی میں چلے گئے اور اسی میں شہد اکٹھا کیا. وہ ایک منظم انداز میں کام کرتی ہیں، ایک گروپ کے طریقے سے کام کرتی ہے، گروپنگ کے اندر کام کرتی ہیں، اور ترتیب کے ساتھ ہر چیز کرتی ہیں. سبولا رب کی ذلولا آسان کیے ہوئے. اب ذلولن جو ہے اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستے ہیں وہ شہد کی مکھی کے لیے بہت آسان بنا دیے، یعنی کہ وہ ان راستوں پر بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طریقہ سکھا دیا کہ وہ اسی راستے کو فالو کرتی ہے، اور جس راستے سے جاتی ہے اسی راستے سے آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان بنا دی. اور دوسری بات ذلولن کے اندر کیا ہے کہ مکھی خود بذات خود بہت زیادہ تابع فرمان ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے وہ اسی طریقے سے کرتی ہے. یخرجو نکلتی ہے، من سے بطونہا اس کے پیٹ سے، شرابن پینے کی چیز، مختلف ہیں، الوانہ رنگ اس کے. اللہ تعالیٰ نے جو شہد ان کے پیٹوں میں اتارا وہ جا کر اپنے چھتوں میں اکٹھا کرتی ہیں. یہ شراب پینے کی چیز کیا ہے؟ یہ شہد ہی ہے. مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، الوانہ رنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں. اور رنگ اس کے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ان کے کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. جس قسم کا یہ مشروب پیتی ہیں، جس قسم کا یہ رس چوستی ہیں، جس علاقے میں رہتی ہیں اور جس علاقے سے یہ رس چوس کے لاتی ہیں، یہ اسی چیز کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ وہ شہد جو ہے وہ کس رنگت کا ہوگا. وہ زرد رنگ کا ہوگا، وہ سرخی مائل ہوگا، یا وہ کس رنگت میں ہوگا. فیہ اس میں کیا ہے؟ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو آپ نحل کو دیکھیے، شہد کی مکھی کو دیکھیے جو انتہائی زہریلی ہوتی ہے، اور اس کے کاٹنے سے انسان کو سوزش ہو جاتی ہے، اور کتنی تکلیف اٹھاتا ہے انسان. اور دوسری طرف اسی کے پیٹ میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز نکالتے ہیں جو پینے میں انتہائی لذیذ ہے، انتہائی مزیدار ہے اور میٹھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ شفا ہے لوگوں کے لیے. ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے یہ تفکرون جو سوچتے ہیں. تو اصل میں تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچ، تدبر، تفکر اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقات کے اوپر نہ صرف تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، سوچا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا ہے اس کے اوپر بھی تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، سوچا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ بننے کی بھرپور کوشش کی جائے. یہ آیتیں چاہے وہ کائنات کی ہیں اور چاہے وہ قرآن کی ہیں، ہمیں ایک ہی طرف لے کر چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم فرما بردار اور اطاعت گزار بندے بن جائیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔